کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہاں اپنے ویورز کو بتا دیں، اسٹوری جو آگے بیان ہوگی وہ یورپ میں ہوئے واقعے سے ہے اور اس کی کتابوں کے حوالے سے ہے، اس لیے جس کا جو بھی ایمان ہے وہ کہانی کے مطابق ہی اس کو دیکھیں اور سمجھیں۔ زیادہ سمجھنے کے لیے اپنے مذہب کی کتابوں کی اسٹڈی کریں اور اس اسٹوری کو سمجھنے کے لیے اس کو آخر تک دیکھیں۔ خدا نے کائنات کو بنانے سے پہلے جنت کو بنایا اور وہاں رہنے کے لیے اس نے فرشتوں کو لاموجود کیا۔ انہی میں ایک تھا لوسیفر، جس کو غرور ہو گیا کہ اسے خدا کی جگہ پر ہونا چاہیے۔ اس کے اندر خدا کی جگہ حاصل کرنے کی خواہش جاگنے لگی۔ اسی غرور، نفرت اور لالچ کے ساتھ سب سے پہلا گناہ ہوا۔ خدا نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ کہتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے سارے گناہوں کی شروعات ہوئی۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو بے شمار دولت اور شہرت دینے کا وعدہ کیا۔ تبھی سے انسانوں میں کچھ لوگ گمراہ ہو کر اس کی پوجا کرنے لگے اور اس دنیا میں برائی کا پھیلاؤ بڑھتا چلا گیا۔ یہ کہانی بائبل میں ملتی ہے۔ یہ لوسیفر کے بارے میں بتاتی ہے، جسے شیطان کہا گیا۔ اسے قرآن میں ابلیس کہا گیا ہے۔ بائبل کا نام تو ہم سبھی نے سنا ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کرسچن مذہب میں کیا اہمیت رکھتی ہے، لیکن آپ کو بتا دیں کہ ٹھیک بائبل کی ہی طرح ایک شیطان کی بائبل ہے، جس کا اصل نام ہے کوڈیکس گیگاس بائبل۔ قرآن، وید یا بائبل ایسی کتابیں ہیں جن کے اندر زندگی کی اہمیت کے بارے میں لکھا ہے، اور یہی کتابیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ کیسے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ہماری اس دنیا میں ہونے کی کیا وجہ ہے۔ انہی کتابوں کے ذریعے ہمیں پرانے دور کی جانکاری بھی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں کئی ایسی کتابیں ہیں جن سے ہمیں اچھائیاں سیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن کیا آپ نے ایسی کوئی کتاب کو پڑھا ہے جس کو شیطان نے لکھا ہو؟ ڈیول بائبل، جس کو کوڈیکس گیگاس کہا گیا، ایسی ہی کتاب ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو شیطان نے لکھا تھا۔ ڈیول بائبل کے اندر عجیب طرح کے اشارے اور تصویریں بنے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کو دنیا کی سب سے خطرناک کتاب مانا جاتا ہے۔ آج تک اس کتاب کے لکھنے والے کے بارے میں پتہ نہیں چل پایا، اور نہ ہی اس بات کا کہ اس نے آخر ایسی شیطانی کتاب کیوں لکھی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو شیطان کے حکم پر لکھا گیا تھا۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کاغذ کے پنوں پر نہیں بلکہ چمڑے کے پنوں پر لکھی گئی ہے۔ شیطانی کتاب میں کل 160 پنے موجود ہیں اور اس شیطانی کتاب کا وزن 75 کلو ہے، جسے اٹھانے میں 2 لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ فی الحال سویڈن کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب شیطانی کتاب اس لیے بھی مانی جاتی ہے کیونکہ اس کے پہلے ہی پنے پر شیطان کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اس کتاب کو جس نے بھی لکھا ہے، اس نے اس کتاب کے 160 پنے صرف ایک دن میں پورے کر دیے تھے۔ جی ہاں، سن کے تعجب ہوتا ہے، لیکن کچھ سائنٹسٹ کی مانے تو پرانے وقت میں ایسی کتاب کو ایک دن میں لکھنا ناممکن تھا۔ پرانے دور کے طریقوں کے مطابق اس کتاب کو لکھنے میں قریب 25 سے 30 سال کا وقت لگنا چاہیے۔ جہاں کچھ سائنسدان کے ذریعے اس بات کو غلط ٹھہرایا جا رہا تھا کہ ایسی کتاب کو چمڑے کے پنے پر لکھنا ایک دن کا کام ہو ہی نہیں سکتا، وہیں دوسری طرف کچھ سائنسدان اس بات پر ریسرچ کر کے اس کے پیچھے کے چھپے راز سامنے لائے۔ ریسرچ میں یہ سامنے آیا کہ یہ کتاب شیطان نے ایک انسان کو اپنے قبضے میں کر کے 25 سے 30 سال میں نہیں بلکہ ایک ہی دن میں لکھوائی تھی۔ اس کتاب کے اندر 310 چمڑے کے صفحے ہیں اور 160 گدھوں کی کھال سے بنی ہوئی ہے۔ جی ہاں،
یہ 160 الگ الگ گدھوں کی کھال سے بنی ہوئی ہے جو زیادہ تر شیطان کو بلانے اور اس سے جڑے طریقوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے ایک مشہور واقعہ بھی ہے۔ اس واقعے کے مطابق ایک مونک، سنیاسی یا کہیں درویش اپنے لوگوں کے خلاف چلا گیا تھا، جس کو بعد میں موت کی سزا سنائی گئی اور اسے مرنے کے لیے ایک تابوت کے اندر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ایک کتاب لکھنے کی بات کہی جس سے خانقاہ یا کہیں مٹھ کے نام کو اور اونچا کیا جا سکے۔ وہ جب آدھی رات کو کتاب لکھنے کے لیے بیٹھا تو اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ اس نے ایک نہایت ہی مشکل کام لے لیا ہے، اور اس نے خدا سے مدد مانگنے کے بجائے شیطان سے مدد طلب کی اور کہا کہ شیطان آ کر اس کی کتاب کو پورا کر دے، اس کے بدلے میں وہ اس کی روح لے سکتا ہے۔ اس طرح سے شیطان نے اپنی شیطانی طاقت سے کتاب کو پورا کر دیا اور بدلے میں اس کی روح کو لے لیا۔ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کتاب لکھنے والا بنا رکے لگاتار 5 سال تک اس کتاب کو لکھے تو کتاب پوری ہو جائے گی، وہیں اگر وہ رک رک کر لکھتا تو اس کتاب کا پورا کرنے میں قریب 25 سال کا وقت لگ گیا ہوگا۔ کتاب کی لکھاوٹ کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ اس کتاب کو ایک ہی لکھنے والے نے لکھا ہے۔ بلیک میجک جیسے اسپیل لکھنے کے لیے تو ہزاروں کتابیں چھپی ہوں گی، لیکن سیدھے شیطان کی عبادت کرنا کون چاہتا ہوگا؟ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کے پیچھے ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی ہو سکتی ہے۔ ڈیول بائبل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب جس کے پاس بھی ہوتی ہے یہ اس کے لیے نحوست مانی جاتی ہے۔ اس کے پچھلے مالک نے بتایا، جس کے پاس یہ کتاب رہ چکی ہے، کہ اچانک ہی عجیب و غریب طریقے سے کتاب کے لفظ باہر آئے اور جلنے لگے، جس کی وجہ سے وہ خود بے ہوش ہو گیا اور اس کا دماغی توازن کھو گیا۔ اس کتاب نے وقت کے ساتھ ساتھ کئی جگہ کا سفر کیا ہے، لیکن جہاں بھی یہ گئی لوگوں میں برے خیالات کا نشان بن کر رہ گئی۔ اسے پڑھ کر تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کتاب کو کسی شیطانی دماغ نہیں لکھا یا لکھوایا ہے۔ لہذا مقدس کتابوں کے بارے میں آپ کو کافی پڑھنے کو مل جائے گا، لیکن شیطان بھی کسی نہ کسی ذریعے سے خود کو اس دنیا میں منوانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ لوگوں کے دماغوں پر قابو کر کے اسے غلط کام کرواتے ہیں تاکہ ان کا راز اس دنیا پر بنا رہے۔